مزید فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ آگے امام ترمذی اگلی حدیث لائے ہیں حضرت یوسف بن موسیٰ القطان البغدادی کے طریق سے، وہ علی بن قادم کے طریق سے، وہ علی بن صالح بن حیی کے طریق سے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر۔ اب دیکھیے وہ لوگ جو تفرقہ ڈالتے ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت میں اور ایک دوسرے کو پھوڑتے ہیں، اگر ان کے دلوں میں غل ہوتا، ایک دوسرے کے لیے محبت، محبت، الفت، احترام، تعظیم نہ ہوتا اور دلوں میں پھوٹ ہوتی، تو جس کسی نے حضرت علی اور اہل بیت کی شان میں کوئی تعریف کے کلمات حضور سے سنے تھے وہ دنیا کو آگے روایت کرتا؟ ایک کامن سینس کی بات ہے، معمولی عقل کی بات ہے۔ جو آقا علیہ السلام کی مجلس سے سنتا ہے اور وہ سارے جہان کو روایت کرتا ہے، کم سے کم وہ سوچتا میں تو نہ سناؤں لوگوں کو، اور کوئی سناتا ہے تو سناتا پھر۔ یہ جو ہر کوئی بتا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ لڑائیاں بعد میں ڈالی گئیں، یہ لڑائیاں بعد میں ڈالی گئیں۔ ہم لڑائیاں مٹا تو نہیں سکتے، میں مٹا تو نہیں سکتا، مگر لڑنے والوں کو کچھ نہ کچھ روکنے کی درخواست تو کر سکتا ہوں کہ لڑو نہیں، پیار کرو، اپنے مسلک پیار پر استوار کرو۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے بعد صحابہ کرام کے درمیان مواخات فرمائی۔ واقعہ مواخات معروف ہے، آپ جانتے ہیں، مواخات فرمائی۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی کو اور ایک مہاجرین میں سے ایک مہاجر کو کھڑا کر کے آپس میں بھائی بھائی بنایا، ایک انصاری کو ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا، مواخات ہو گئی۔ جب سب کے مابین آقا علیہ السلام مواخات فرما چکے، اکیلے حضرت علی رہ گئے۔ یہ بھی مہاجرین میں سے تھے نا، ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان کو کسی انصاری صحابی کے ساتھ کھڑا کر کے بھائی بولیے نہیں بنایا، حضرت علی کو کسی اور کا بھائی نہیں بنایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال آخى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ فجاء علی تدمع عیناہ۔ تو جب مواخات کا پروسیس، پورا ایونٹ ختم ہو گیا، حضرت علی آخر تک تکتے رہے کہ مجھے کسی کے ساتھ مواخات میں شامل نہیں کیا، کسی کا بھائی نہیں بنایا، اور جب ایونٹ ختم ہو گیا تو آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی چشمان اقدس سے آنسو رواں تھے، رخسار مبارک پہ رو رہے تھے، بھری ہوئی آنکھیں، گر رہے آنسو۔ آقا کی بارگاہ میں فقال یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تؤاخ بینی و بین احد۔ آپ نے اپنے سارے صحابہ کے درمیان مواخات کر دی، مگر میرے اور کسی اور صحابی کے درمیان مواخات نہیں کی، اکیلا میں رہ گیا، رو رہے تھے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ پورا واقعہ کون روایت کر رہا ہے پھر بتائیے؟ سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر۔ بیٹا اگر اس کے دل میں محبت ہوتی ہے تو یہ محبت کون ڈالتا ہے اس کے دل میں؟ بولیے، ماں باپ ڈالتے ہیں۔ آپ سمجھے ہیں کہ نہیں؟ عبداللہ ابن عمر روایت کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت علی نے رو کے عرض کیا تو حضور نے ان کو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ علی، ہر ایک کو یہاں آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، تیری اس لیے مواخات کسی اور کے ساتھ نہیں کی کہ تو میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، جنت میں بھی۔ تجھے کسی اور کا بھائی کیوں بناتا؟ تجھے کسی اور کا بھائی کیوں بناتا؟ تو میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن ہے، اور فرماتے ہیں یہی حدیث زید بن ابی اوفا سے بھی مروی ہے۔ عبداللہ بن عمر کے علاوہ دوسرے صحابی کا نام بھی کوٹ کر دیا کہ الگ طریق سے بھی آئی ہے یہ حدیث۔ یہ شواہد ہو جاتے ہیں، اور شواہد مل کے حدیث کے درجے کو حسن پہلے صحیح کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، توابع اور شواہد۔ اس کے بعد اب دیکھیے ایک لطیف بات ہے، بھئی سیدنا علی شیر خدا کے مناقب ہیں، ایک باب کافی ہے، فی مناقب علی ابن ابی طالب، سب حدیثیں جمع کر دیں۔
امام ترمذی 2 حدیثیں 3 حدیثیں دے کر پھر نیا باب بنا دیتے ہیں اور عنوان بھی کوئی نہیں لگاتے. آپ پڑھیے تو صحیح اٹھا کر جامع ترمذی. اب طلباء علماء اساتذہ گھر میں دیکھیں اس کو. ایک باب ہے مناقب علی ابن ابی طالب، سب حدیثیں اس میں جمع کر دیں، جیسے امام بخاری نے کیا، جیسے امام مسلم نے کیا. اب امام ترمذی کا ہر ایک کا ایک اپنا عشق کا رنگ ہے. وہ حدیثیں لا کر پھر ایک نیا باب بناتے ہیں، باب میں باب، چیپٹر ود ان چیپٹر، اور اس کو ٹائٹل بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ ٹائٹل تو ایک ہی چل رہا ہے مناقب علی کا. الگ الگ باب کر کے جدا کر دیتے ہیں. کیوں؟ بڑی توجہ کی بات ہے. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ایک ہی موضوع ہے مناقب علی، ساری حدیثیں اکٹھی جمع کر دیں، 2-3 حدیثیں دیتے ہیں، پھر ایک نیا باب بنا دیتے. اب یہ باب نمبر 72 ہے، پہلا باب نمبر 71 تھا، اس سے پہلے باب نمبر 70 تھا، پھر باب نمبر 69 تھا، باب نمبر 68 تھا. یہ سارے باب نمبر 67 ایک ہی مناقب علی کے باب کے اندر آ رہے ہیں، باب در باب. کہ آپ اگر ایک ہی مضمون طویل کر دیں نا، مسلسل طویل کر دیں کئی صفحوں پر، پڑھتے پڑھتے تو آدمی تھک جاتا ہے اور پھر اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور کنسنٹریشن کمزور ہو جاتی ہے، اس کی توجہ ارتکاز کنسنٹریشن اس کی کم ہو جاتی ہے. پھر ابتدائی کچھ چیزیں صفحے 1-2 پڑھے، آگے تھک کر کچھ دھیان سے پڑھ لیے، کچھ چھوڑ دیے. امام ترمذی نہیں چاہتے کہ علی کا ذکر ہے کچھ حصے دھیان سے پڑھے جائیں، کچھ بے دھیانی میں پڑھے جائیں. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ باب کے اندر پھر نیا باب بنا دو، پھر نیا بنا دو، نیا آرٹیکل قائم کر دو، نیا آرٹیکل قائم کر دو، نیا سیکشن قائم کر دو. سیکشن الگ الگ کر دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قاری جب پڑھتا ہے تو پہلا سیکشن ختم ہوا، نیا سیکشن پھر تازہ دم ہو کر نئی توجہ سے پڑھتا ہے کہ اس سیکشن میں کیا لکھا ہے. نیا آرٹیکل آ گیا، نیا باب ہے، اس باب میں کیا ہے. ہر باب کے ساتھ ہی تازہ دم ہو جاتا ہے. بندے کو بار بار ذکر علی کے پڑھنے میں ریفریش کرنا چاہتے ہیں، بار بار فریش کرتے ہیں تاکہ تھک کے نہ پڑھو، اچاٹ ہو کے نہ پڑھو. سارا طویل مضمون پڑھو مگر تھوڑا سا پڑھ کے نیا سیکشن آ گیا، پھر تازہ دم ہو کے پڑھو تاکہ اول تا آخر توجہ ذکر علی پر یکساں رہے. یہ مائنڈ کو ریفریش کرتے ہیں، بار بار آرٹیکل اور سیکشنز بدل لیتے ہیں تاکہ دھیان پھر فریش ہو جائے، ری ایمفسائز ہو جائے بات. اب وہ نیا باب بنا دیا اور اس نئے باب میں امام ترمذی لاتے ہیں حدیث سفیان بن وکی کی روایت سے، اور وہ عبید اللہ بن موسیٰ اور وہ عیسیٰ بن عمر کی روایت سے، وہ جلیل القدر تابعی السدی الکبیر سے، وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے فرمایا کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر. واہ 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 سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا، اس کو پکایا، ذبح کرایا، پکایا. پرندہ ذکر نہیں کیا پرندہ کیا تھا، شارحین بیان کرتے ہیں یہ تھا یہ تھا. تو کوئی مرغوب پرندہ آقا علیہ السلام نے ذبح کروایا، پکایا کھانے کے لیے. جب کھانا تیار ہوا، تنہا بیٹھے تھے، تنہا. حضرت انس ابن مالک فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقال اللہم ائتنی بحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر. جب پک گیا، کھانے کے لیے تیار ہو گیا تو دعا کی، باری تعالیٰ اس شخص کو میرے پاس بھیج جو میرے ساتھ مل کر آ کے یہ پرندہ کھائے، اور اس کو بھیج جو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے. دل دیکھیے میرے آقا کا کہ وہ اچھا پرندہ، لذیذ ذائقے والا سالن ہے، تنہا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا میرے آقا کا، اور چاہتے ہیں کوئی آ کے کھائے، مگر میرے ساتھ کون کھائے؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کو بھیج جو میرے ساتھ کھائے، جو ساری مخلوق میں سب سے بڑا محبوب ہے تیرا. ائتنی بحب خلقک الیک، جو تیری ساری